کا اور آپ کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں موقع دیا تاکہ ہم اپنی بات کو اپنے میڈیا کے ذریعے عوام تک اور حکومت پاکستان تک پہنچا سکیں جی۔ اس وقت میں ایز اے چیئرمین ہتار انڈسٹریلسٹ ایسوسی ایشن اپنے یہاں پہ ویلکم کرتا ہوں ایبٹ آباد سے افتخار صاحب کو اور عبدالرشید خان صاحب کو جی، یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں جی۔ اس وقت ہمیں مسائل ہیں جی بہت زیادہ، خاص طور پہ آئی پی پیز کے جی۔ آئی پی پیز کے ایگریمنٹس تقریباً ختم ہو رہے ہیں جی، اور اس کو اب دوبارہ گورنمنٹ آف پاکستان رینیول کی طرف جا رہی ہے۔ اس پہ ہماری پرزور اپیل یہ ہے جی کہ اس ایگریمنٹس کو دوبارہ رینیو نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس میں انڈسٹری ہماری ساری بند ہو گئی ہے، اور جتنے بھی ہمارے کنزیومرز ہیں بجلی کے، وہ سارے بہت زیادہ ریٹس بڑھ گئے بجلی کے، جس کی وجہ سے کافی پریشانی ہو گئی ہے۔ میں چونکہ انڈسٹری کو ریپریزنٹ کرتا ہوں تو انڈسٹری کے حوالے سے یہاں پہ ہمیں ایم ڈی آئی کے نام سے ہمیں ایک ریٹس چارج ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی انڈسٹری لگاتے ہیں تو اس پہ ہم اپنا ایک الگ جو ہے جی وہ ٹرانسفارمر لگاتے ہیں، تو اس پہ میکسیمم لوڈ ہمیں جو ہے اپروو کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ میکسیمم لوڈ جب ہم اپروو کر لیتے ہیں تو اس پہ اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 2000 روپے اس بغیر چاہے آپ استعمال کریں یا نہ کریں، تو اس پہ آپ کو 2000 روپے ایک ایم ڈی آئی کے حساب سے آپ کو دینے پڑیں گے۔ یہ ایک ایسی پالیسی ہے جس میں باقاعدہ جتنی بھی انڈسٹریز ہے وہ بند ہو جائیں گی۔ اس وقت موجودہ حالات میں بھی 40% انڈسٹری بند ہو چکی ہے، اور اب اگر یہ چیزیں لاگو ہوتی ہیں تو اس پہ آٹومیٹکلی جو بقایا انڈسٹریز ہے جو ابھی صرف 8 گھنٹے کی پروڈکشنز کر رہی ہے وہ بھی بند ہو جائے گی۔ اگر انڈسٹری بند ہوتی ہے تو امپلائمنٹس جنریٹ نہیں ہوگی، اور جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ریونیو جاتا ہے وہ بھی نہیں جائے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو گورنمنٹ کو ریونیو نہیں جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ حالات خراب ہوں گے لائن آرڈر کے، اس لیے کہ لوگ بے روزگار ہوں گے۔ تو گورنمنٹ سے پرزور اپیل ہے کہ خدا را بجلی کا اس وقت جو آپ ریٹس دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ ایم ڈی آئی کا اور فیول پرائس سرچارج کا، یہ جو آپ لوگوں نے اس کے بلوں کے اندر ڈالا ہوا ہے، یہ مہربانی کر کے اس کو ختم کر دیں، اور آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹس ختم کر دیں۔ فیول پرائس سرچارج کیا ہے جی؟ میں اگر دسمبر میں کوئی پروڈکشن کرتا ہوں جی، تو میں اس پہ ویلیو ڈال دیتا ہوں کہ میرے بجلی کے اخراجات یہ آئے ہوئے جی۔ فیول پرائس سرچارج میں یہ ہے کہ مجھے 2 مہینے بعد وہ بل دوبارہ آتا ہے، کہتا ہے جی آپ نے جو 2 مہینے پہلے بجلی کنزیوم کی تھی اس کا مزید بل آپ یہ جمع کر دیں۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ میری اگر دسمبر کی پروڈکشن ہے وہ میں کنزیوم کر چکا ہوں، بیچ چکا ہوں، جنوری فروری میں اس کا بل میں کیسے جمع کراؤں جی؟ یہ گورنمنٹ کی ایک ایسی پالیسی ہے جس سے انڈسٹری کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہم پرزور اپیل کرتے ہیں کہ خدا را اس قسم کے ظلم کو ختم کر دیا جائے جی۔ جو ہماری وفاقی گورنمنٹ ہے اس کے تو ہمارے کے پی کے پہ اور خاص طور پہ پورے پاکستان کی انڈسٹری پہ جو اس وقت پالیسیز ہیں وہ انتہائی جان لیوا ہیں، جس کی وجہ سے ملک کو بھی نقصان ہوگا، انڈسٹری کو بھی نقصان ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ ایف بی آر کی طرف سے اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹیکسز ایک جیسے لگائے جائیں، تو انہوں نے کیا کیا جی؟ فاٹا، پاٹا، ایف آر، ملک اینڈ کشمیر، اور ان کو سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس بالکل مستثنا کر دیے جی۔ اب جب یہ ساری چیزیں جب ان کو 24 اور 25% ان کی پروڈکشن پہ ان کو کم کاسٹ آئے گی، اور باقی پورے پاکستان میں 24-25% وہ انڈسٹری زیادہ پے کرے گی، تو وہ انڈسٹری کیسے سروائیول کرے گی؟ اس میں بھی ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان سے پرزور اپیل ہے کہ خدا را آپ یہ ٹیکس کو ایکول کر دیں تاکہ پورے پاکستان کی انڈسٹری ایکول چلتی رہے۔ صوبائی گورنمنٹ پہ انہوں نے پروفیشنل ٹیکس لگا لیا ہے جی، تو جو انڈسٹری پہ تھا وہ تو ہم کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے جی ہم ہر انڈسٹری پہ دے رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک ظلم کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر ملازم پہ جو 20,000 تنخواہ لیتا ہے وہ 1,000 روپے پر منتھ ٹیکس
प्रोफेशनल टैक्स देगा जी। अब वो बेचारों का अपना चूल्हा नहीं चलता, इस वक्त 37,000 32,000 रुपये पे उसका चूल्हा नहीं चलता, तो जो 20,000 रुपये ले रहा है वो 1,000 रुपये टैक्स माहाना कहाँ से ला के देगा जी। बाकायदा प्रोफेशनल टैक्स के लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन ने पूरे इंडस्ट्री को लाखों रुपए के नोटिस दे दिए कि आप अपनी लेबर्स के 1,000 रुपये के हिसाब से टैक्सेस जमा कराएं जी। जुल्म की इंतहा है, एक तो बिजली गैस गवर्नमेंट के टैक्सेस और साथ में सूबाई ये भी टैक्सेस आ गए। इन्होंने इंडस्ट्रियल स्टेट को बाकायदा अर्बन एरिया में डाल दिया जी, जिस पे अब हर इंडस्ट्रियल स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स भी देगा जी। अब समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री को चलाना चाहती है या नहीं चाहती। हम जब अपने वज़रा से बात करते हैं वो कहते हैं जी हमारे हाथ में है नहीं, तो हम इस फोरम पे रिक्वेस्ट करते हैं जिनके हाथ में ये कवानीन हैं खुदारा वो इंटरफेयर करें और इंडस्ट्री को और पाकिस्तान को तबाही से बचाएं जी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हुकूमत पाकिस्तान से सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन बातों पे, इन चीज़ों पे IPPS जो मुआहदे हैं इस पर नज़रसानी की जाए। हमारे बिजली के बिलों में 24 रुपये फी यूनिट IPP की कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हैं जो बढ़ते रहेंगे, और हम सब इन बंद और जुज़वी पर ऑपरेशनल IPP के अलावा मौजूदा जो 2 ट्रिलियन रुपए की ज़रियत की अदायगी के चार्जेस के तहत डूब रहे हैं। घरेलू, तजारती और सनती सार्फिन को बिजली से रिलीफ देने के लिए IPP को मुआहदों को मनसूख करना होगा। बिजली ख़रीद का वैध रास्ता कौम बचाओ पाकिस्तान बचाओ का सोचना होगा। घरेलू सार्फिन के लिए 10 रुपये फ़ी यूनिट इजाफ़ा कर दिया गया है जो कि सरासर ज़्यादती है, और हम एहतजाज कहते हैं कि इस पर भी नज़रसानी की जाए। IPP के साथ मुआहदे जो 1993 में इन्होंने किए थे, और जो इन्वेस्टर थे बड़े बड़े पावर प्लांट प्राइवेट, पहले तो हाइड्रो पावर जो तरबेला वगैरह मंगला डैम बिजली इस्तेमाल की जाती थी और सस्ती बिजली दी जाती थी, तो कुछ गवर्नमेंटों ने आकर उन्होंने अपने इलेक्शन या किसी वजूहात की बिना पर अपने बड़े इन्वेस्टरों को ये दे दिए कि वो प्लांट लगाएं और हमें बिजली बना कर दें। जब उनसे मुआहदे किए गए तो वो जब बिजली बनाएंगे ज़ाहिर वो अपना मुनाफा रखेंगे, यानी पाकिस्तान के इन्वेस्टर सऊदीया, चाइना, सब से, यूरोप से इन्होंने राब्ते किए, और ये कि इन्होंने मुल्क का नहीं सोचा, अवाम का नहीं सोचा, अपने मफादात का सोचा है इन्होंने। और इसका खिमाजा हमेशा ताजर बरादरी और आवाम को महंगी बिजली की सूरत में भुगतना पड़ेगा। सस्ती बिजली बनाने की खुदारा हिकमत अमली बनाई जाए। अगर नहीं बनाएंगे ये मुल्क तबाह हो जाएगा, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी और बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, लोग चोरी और चिकारी पे चले जाएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ताजर बरादरी हुकूमत के इल्म में लाना चाहते हैं बिजली के टैरिफ को 9 सेंट फ़ी किलोवाट और मार्कअप को 12% तक कम करने की सिफारिश करते हैं। मेहरबानी करके इस पर तवज्जो दी जाए। इन इक़दामात का मकसद हमारी बरामदात मुसाबकत को बढ़ाना होगा। जब तक हमारी बरामदात नहीं बढ़ेगी मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। सरमायाकारी को बढ़ाना होगा और रोज़गार के मौके पैदा करने होंगे। मुमकिन तौर पर बरामदात में $6 बिलियन तक इजाफ़ा करना होगा। हमें मुल्क भर में तमाम सनतों के लिए तवानाई की कीमतों को 9 सेंट तक लाने और बैंकों की शरह सूद को 12% तक कम करने की कोशिशों में मुतहद होना पड़ेगा। हम ताजर बरादरी आपसे पुरज़ोर अपील करते हैं कि हमारी इन गुज़ारिशात को तवज्जो की जाए, और जो 1993 1900 बाप्टा
جو پرائیویٹ لوگوں کو یہ اب کو بن رہا تھا چائنا سے برون سے 1994 کی پالیسیوں کو آپ کو ختم کرنا ہوگا ورنہ ملک تباہ ہوگا. اور یورپ اور جاپان کے ملکوں نے جب آئی پی پی کے معاہدے یہ ہو رہے تھے ان کو انٹرسٹ نظر آیا اور انہوں نے پاکستان کا رخ کر لیا کہ یہاں سونے کی چڑیا ہے اور یہاں کماتے جائیں اور جو ہمارے ڈیم ہیں وہ مزید نہ بن سکے. ان کی وجہ سے ہمارے ڈیم آج تک رکے ہوئے ہیں. ورنہ ہمارے پاس ڈیم دیکھیں کسی ملک میں 500 ڈیم ہے, کسی ملک میں 1400 ڈیم ہے, کسی بھارت میں دیکھ لیں کتنے ڈیم ہے جی, تقریباً 10. چائنا کے اندر سب سے بڑے ڈیم ہے بجلی کے اور ہم وہاں کے بیٹھے ہیں. ہم نے پاور فرنس آئل فرنس آئل پہ چلائے جاتے ہیں اور وہ بجلی کے بل اس پہ لوگوں پہ آسانی کے ساتھ, یہ آسانی کا طریقہ ہے کہ لوگوں کو بجلی میں ڈال کر لے لیا جائے اور اس میں ٹیکس ڈال دیے. خدا را بجلی کے بلوں میں ٹیکسوں کو ختم کیا جائے اور بجلی کا جو صحیح ریٹ ہے وہ لگایا جائے تاکہ لوگ آسانی سے بجلی کے بل ادا کر سکے اور مہنگائی کا خاتمہ ہو سکے. ہری پور پریس کلب کا عہدیداران کا مشکور ہوں. آپ نے یہاں پہ ہمیں ایک قومی ایجنڈا پہ بات کرنے کی اہمیت پہ ہم نے بات کرنی ہے, جس کے لیے میں ایبٹ آباد سے میرے ساتھ ایبٹ آباد چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ رشید خان صاحب بھی تشریف لائے ہیں. لیکن جناب اعلیٰ اس وقت ملک جو ہے وہ توانائی کے بحران سے دوچار ہے. اس کے علاوہ بھی اگر غور کریں تو آپ کو روزگار کے مواقع جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. روزانہ پاکستان میں مختلف شہروں میں بہت ساری اموات جو ہیں خودکشی کی شکل میں, آگ لگانے کی شکل میں, اپنے آپ کو تکلیف اور اذیت دینے کی شکل میں سامنے آ رہی ہیں. آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. امپورٹ بل آپ کا بیلنس ہونے نہیں جا رہا. آپ نے دنیا کے ساتھ مقابلے کی بات کرتے ہیں, آپ تو اپنے ساتھ کسی پڑوسی کسی غریب ملک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمیں اس وقت حقیقی معنوں میں اصلاحات کی ضرورت ہے. ایک صرف آئی پی پیز کی میں بات نہیں کروں گا, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی اس وقت بجلی کے پیداواری یونٹ ہیں, اس کے جتنے بھی محکمے ہیں, وہاں پہ جتنے لوگ جو اس کے ایکسپرٹس ہیں, جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو پالیسی میکرز ہیں, جنہوں نے اس پہ کام کرنا ہے, ان کے فیصلے جو ہیں میں ان پہ حیران ہوں کہ ملک کو انہوں نے بالکل ایسے تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا. آپ کی انڈسٹری جو ہے بجائے صنعتی ترقی ہونے کے یہ تباہی کی طرف چلی گئی ہے. صنعتیں آپ کی بند ہونا شروع ہو گئی ہیں, روزگار کے مواقع ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں. ہم نے آگے کیسے نکلنا ہے, کیسے آگے جانا ہے؟ ہماری پیداوار جو ہے اس پہ اگر نظر دوڑاتے ہیں ہم تو ہمارے خوراک جو ہے, ہماری دالیں جو ہیں, یہ ساری امپورٹ ہو رہی ہیں. ہمارا پیسہ جو ہے وہ ڈالرز میں باہر جا رہا ہے اور کسی کو اس کی فکر نہیں ہے. حکومت وقت جو ہے اس سے ہماری گزارش ہے کہ ٹریڈ اور انڈسٹری کے فورم جتنے بھی ہیں پاکستان کے, سب نے آواز اٹھا دی ہے. مہربانی کریں فوری طور پر ان کے ساتھ مشاورت میں بیٹھ کر کوئی لائحہ عمل طے کریں. کوئی فوری طور پر انہیں اصلاحات کی طرف جانا ہے, اور کیسے جائیں گے اس میں ان کو کس قسم کی امداد چاہیے, سہولت چاہیے, ایکسپرٹیز چاہیے. تو یہ تاجر برادری اور صنعت کار جو ہیں یہ پہلے سے یہ کرتے آ رہے ہیں, سارا کچھ چلا رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے. اب بھی ایسی بات نہیں ہے, یہ انشاءاللہ ملک کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ جو انہوں نے اس نظام کو جو کرپشن کی طرف جاتا ہے, جو سرمایہ کاروں کو زیادہ تقویت دے رہا ہے, ان کو پروموٹ کر رہا ہے,
اور خاص طور پہ جو لوگ سرمایہ کاری پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ راستے بند ہو رہے ہیں، پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں، سرمایہ داروں کا نظام جو ہے وہ پروموٹ ہو رہا ہے، سرمایہ کاری تباہ و برباد ہو رہی ہے. اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ کیسے چلے گا؟ ہمارے دوسرے ممالک، میں نام نہیں لوں گا، سب کو پتہ ہے کہ دیکھیں ہماری انڈسٹری جو ہے وہاں پہ جانا شروع ہو گئی ہے، بلکہ وہاں پہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں، وہاں پہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں. یہاں پہ پریشانیاں ہیں. ہمارے لیبر جو ہے، ہماری پڑھی لکھی بچے جو ہیں، یہ سارے دوسرے ممالک کا رخ کیے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے ہم آگے جائیں گے؟ کیسے ہم ترقی کی طرف جائیں گے؟ ابھی ہمیں ان اصلاحات پہ آ جانا چاہیے. ہمیں اس پہ میں اہم ترین ادارے جو ہیں پاکستان کے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ملک کی بقا کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، اس کی عوام کے ساتھ دینے کے لیے وہ حرکت میں آئیں اور اس نظام کو عدلیہ کے ذریعے جن لوگوں نے ان گناہوں میں جو لوگ شریک ہیں، جو اس میں نالائق لوگوں کی یہاں پہ آمد ہوئی ہے، وہ کہاں سے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، کیسے سرمایہ دارانہ نظام کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے اور اس وقت ملک کو تباہی کے دانے پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے. اس کے لیے ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے. عوام ان اداروں کے ساتھ ہے جو ملک کی بقا اور ملک کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ملک کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں، ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ساتھ ساتھ میں پریس آپ کے جتنے بھی ہیں نمائندہ یا آپ جو بھی ہیں، آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ ہر اس وقت جگہ پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی ایشو، گرم ایشو ہو، اس وقت ملک کے اس کو ضرورت ہو آپ لوگوں کی کہ بھئی آپ ہائلائٹ کریں اور اس کو، تاکہ حکومت کو ہوش آئے اور اس میں اپنے اس کو ختم کریں. میں بھی آئی پی پیز جس طرح باقی سپیکرز نے ساری باتیں تو کر دی، ڈیٹیل کر دی ہے. میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ آئی پی پیز یہاں پر جس وقت ابھی موجودہ 40 کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، یہ 40 کمپنیاں اس کو اگر وہ انالیسس کریں کہ اس میں کون لوگ ہیں اور وہ ان کے پیچھے کون ہیں، کیونکہ یہ ملک دشمنی میں بنی ہے. یہ ملک اس ملک کے لیے معیشت کو بہتری کے لیے یا انڈسٹری کو چلانے کے لیے نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ ہوتی ہے، آپ بجلی کے بل دیکھیں روز بروز بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے اس آئی پی پیز کو، جو اس میں جو بھی انوالو ہیں، ان کو چاہیے کہ اب اس کا ایگریمنٹ دوبارہ رینیول نہ کریں اور پھر اس کو ختم کر کے تاکہ وہ کریں. ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو پانی کی فراوانی ہے، جو بجلی آسانی سے وہ سستی پڑتی ہے بجلی پانی والی، تو اس کو کیا انہوں نے وہ نہیں کیا؟ انہوں نے کیوں پی پیس کو ہی یہ انہوں نے اس طرح اپنے ملک میں لے آئے اور ان کو یہ سارا کچھ دے دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ملک کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے، نہ اس کا وہ، یہ اپنے ذات کے لیے کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بجلی کا بل جو ہے، یہ اچھے پڑھے لکھے بھی نہیں سمجھتے. یہاں پہ ہمارا ملک اس طرح ہائی وہ اس کا ایجوکیشن نہیں ہے. یہ بل بالکل آسان کرنے چاہیے، گھریلو بھی اور یہ انڈسٹری کے بھی. اب انڈسٹری کا بل آپ دیکھیں، اس میں ٹیکس، پھر ایڈیشنل ٹیکس، سپر ٹیکس، یہ کس طرح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹیکس کا یہ تو بابڈا والے لیتے ہیں، اس کا پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہ آیا کہاں جاتے ہیں. ہمیں کوئی رسید تو وہ نہیں دیتے کہ بھئی ہم نے اگر اتنا سیل ٹیکس دے دیا، ہم نے اتنا انکم ٹیکس اس میں دے دیا، تو ہمیں تاکہ وہ ہمیں وہ ایک چیز رسید تو دے دیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی رسید نہیں، یہ آٹومیٹکلی بی آر کو چلی جاتی ہے. اس کا بھی مطلب ہے کہ اس پہ کوئی ہونا چاہیے، چیک اپ ہونی چاہیے کہ چیکنگ کہ بھئی یہ پیسہ آیا جاتا بھی ہے کہ نہیں، یا کسی کے جیبوں میں جاتا ہے. سیل ٹیکس جو ہمارے ایبٹآباد اسمال انڈسٹری میں کمپلسری رجسٹریشن انہوں نے ہمیں کی ہے، اے پی آر والوں نے، کیونکہ وہ یہاں پہ جو مائن ہے، منرل ہے، یا ہمارا جو یہ انڈسٹری ہے، ہم تو اس میں ایڈیشن کر کے، چونکہ بجلی ہماری جو ہے اب یہ ہمارا را میٹیریل ہے، اس جتنے مائنز یا منرل ہے اس کو بجلی کے ذریعے سے ہم اپ گریڈ کر کے اس کو ایڈیشن بناتے ہیں.
تو اس میں یہ بجلی کے جو نرخ اس وقت ہیں وہ ہمارے اس اپروچ سے زیادہ ہو گئے. میں ایک مثال دیتا ہوں، جو ہم 200 ٹن کاٹتے تھے اس کے ہم اس پہلے 4 لاکھ کا ہمارا بجلی کا بل آتا تھا، جب وہی 200 پہ اب 8 لاکھ کا بل آتا ہے. اب یہ مزید میرے خیال میں اس دفعہ جب آئے گا، جس طرح MDI جس طرح بتا دیا انہوں نے عطا رحمان صاحب نے، تو 2000 500 سے 2000 کر دیا، تو اس کا پر یونٹ تو یہ کہاں تک پہنچ جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف انڈسٹری کو بند کرنے کے لیے کرتے ہیں. آپ انڈسٹری کو چھوڑے، ایگریکلچر کو اس دفعہ جو گندم پہ جن زمینداروں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو وہ مطلب ہے کہ اس کے لیے بھی تو ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، کیونکہ زمینداروں سے سرمایہ داروں نے پرچیز کر دی ہے، اسٹاک کر دیا ہے، اور اب وہ اسٹاک وہ ایکسپورٹ کریں گے، اس میں بھی کمائیں گے، اور انہوں نے غریب زمینداروں سے بھی کما لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے. خدا رہا مطلب ہے کہ اس ملک کے بچانے کے لیے انڈسٹری کو برات دیں، تاکہ وہ بجلی میں اسپیشلی، باقی ٹیکسوں میں، اور دوسرا یہ ایگریکلچر والے کو آپ نے جو زیادتی کی ہے، اور یہ بالکل شور ہے کہ نیکسٹ ایئر